بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ غیر مسلموں نے، کفار نے نا ہمیں سرحدوں میں بانٹ دیا ہے، جبکہ اسلام کی کوئی سرحد نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک امت بنایا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ امت جسم کی مانند ہے، تو اس میں سرحدیں کیسی؟ اور اس پہ سونے کا سہاگا کہ ہم بنٹے بھی ایسے کہ آج جو ہمارا یہ کہہ لیں کہ اسلام کا مین مرکز ہے، وہاں کے سربراہ کہتے ہیں کہ فلسطین میں کچھ بھی ہو رہا ہے میں اس کا جواب دہ نہیں ہوں، اور میں صرف اپنی عوام کا جواب دہ ہوں، اپنی عوام کا میں نے خیال رکھنا ہے۔ تو ہم کیا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھول گئے ہیں؟ ہم نے کیا جواب نہیں دینا؟ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ہم آج آنکھیں بند کر رہے ہیں نا فلسطین کے معاملے میں، ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے، جو قتل و غارت کی جا رہی ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کی، تو ٹائم ہمارا بھی آنا ہے۔ مجھے اس پہ نا ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ ایک دفعہ کسی نے سنایا کہ ایک ذمہ دار کے گھر نا ایک چوہا تھا، ایک بکرا تھا، ایک مرغا تھا، ایک بیل تھا۔ تو ہوا کیا، چوہے سے تنگ آ کے نا ذمہ دارنی نے نا ایک دن کڑکی لگا دی۔ کڑکی لگی نا تو چوہے نے جا کے مرغے سے کہا کہ بھائی مرغے کڑکی لگ گئی ہے۔ تو مرغے نے کہا بھائی لگ گئی ہے تو لگ گئی ہے، میں کیا کروں، تم جانو کڑکی جانے۔ وہ بیچارہ خاموش ہوا، وہ بکرے کے پاس گیا، بکرے سے کہا کہ بکرے بھائی کڑکی لگ گئی ہے۔ اس نے بھی یہی جواب دیا کہ بھائی کڑکی جانے تو جانے، میرا کیا جاتا ہے۔ وہ وہاں سے بھی مایوس ہو کے بیل کے پاس گیا اور بیل سے کہا کہ بیل بھائی کڑکی لگ گئی ہے، اور بیل کا بھی سیم یہی جواب تھا۔ لیکن اللہ کی کرنی ہوا کیا کہ رات کو اس میں چوہا تو نہ پھنسا، اس میں کوئی سانپ پھنس گیا، اور ذمہ دار نہیں سمجھی کہ شاید چوہا آ گیا۔ وہ جب نکالنے آئی تو سانپ نے اسے ڈس لیا، اور جیسے ہی سانپ نے ڈسا ظاہر ہے زہر پھیلا، بیمار ہو گئی۔ تو فوراً انہوں نے کہا کہ یار یوں کرو، ذمہ دارنی کو نا مرغے کی یخنی پلاؤ، کسی نے مشورہ دیا۔ اب جب مرغے کو ذبح کرنے لے کے جا رہے تھے نا تو چوہے نے طنزیہ نظر سے دیکھا کہ میں نے کہا تھا نا کڑکی لگ گئی ہے۔ اب کچھ عرصہ گزرا، ذمہ دارنی بہتر نہ ہوئی، لوگ عیادت کے لیے آنے لگے، تو انہوں نے کہا کہ یار بکرے کو ذبح کر لو۔ جب بکرے کو ذبح کرنے لگے تو پھر چوہے نے کہا میں نے کہا تھا نا بھائی کڑکی لگ گئی ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، ذمہ دارنی فوت ہو گئی، اب اس کا چہلم کروانا تھا، تو ذمہ دار نے کہا کہ بھائی اب بیل کو ذبح کر لو۔ تو بھائی جی اسی طرح آپ لوگ جو آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہو نا، آپ کو پتہ نہیں ہے کڑکی لگ چکی ہے، اور یہ ڈاؤن فال جو فلسطین سے شروع ہوا ہے یہ آپ تک آنا ہی آنا ہے۔ اب کب آتا ہے؟ یہ تو اٹل ہے کہ آنا ہے، جب تک یہ امت متحد نہیں ہوگی۔ ہم لوگوں نے سنگل اس کا حصہ بننا ہے، اس مشکل وقت سے گزرنا ہے۔ تو ڈریں اس وقت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ شعور دے، عقل سمجھ دے، تاکہ ان کے لیے آواز اٹھائیں، اور ہم جس لیول پہ ہیں ہم کم از کم اپنا بائیکاٹ جاری رکھیں، ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں، اور جو ہمارے حکمرانوں کو کرنے کا اختیار ہے اللہ تعالیٰ انہیں شعور دے۔